ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی عیش پرست انسان تھا۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ ملکہ بادشاہ کو عیش پرستی سے بہت روکتی تھی، لیکن وہ کسی ایک کی بھی نہیں سنتا تھا۔ اس عیش پرست بادشاہ نے اپنے ملک میں ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جو بھی لڑکی زنا کرتے وقت پکڑی جاتی تو زنا کرنے والے لڑکے کو سنسار کر دیا جاتا، جبکہ اس لڑکی کے ساتھ ساری رات زنا کر کے صبح اسے ننگا گھماتا۔ اس بادشاہ سے تمام رعایا بہت خوف کھاتی کہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور گناہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی سزا بھی ہمیں اسلام کے مطابق دینی چاہیے، نہ کہ اس لڑکی کو ننگا کر کے ساری گاؤں میں گھمانا جانا چاہیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا جائے۔ بادشاہ ہر وقت اس تار میں رہتا کہ کوئی لڑکی زنا کرتے وقت پکڑی جائے کہ میں اس سے زنا کر کے اس کو ننگا گاؤں میں گھماؤں۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کا ایک وزیر بہت تنگ آ گیا تھا۔ وہ ہر وقت بادشاہ کو نیک مشورے دیتا تھا، لیکن وہ اس کی ایک بھی نہ سنتا تھا۔ ایک دفعہ وہ عیش پرست بادشاہ ایک گاؤں سے گزرا تو اسے ایک بزرگ کی بیٹی بہت پسند آ گئی۔ ایک نظر میں ہی اس پر فدا ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس لڑکی کے ساتھ زنا کیسے کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے محل کے ایک سپاہی کو ایک منصوبے کے تحت بھیجا اور کہا کہ گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر ایک غار میں لے جاؤ اور تم اس کے ساتھ زنا کرنا اور ادھر میرے سپاہی تمہیں پکڑ لیں گے۔ میں دکھاوے کے لیے تمہیں تھوڑی سزا دے کر اپنے ملک سے انعام و اکرام دے کر رخصت کر دوں گا اور اس لڑکی سے اپنی زنا کرنے کی خواہش پوری کر لوں گا۔ سپاہی محل سے نکل پڑا اور اس کی بیٹی کو رات کو اغوا کر کے ایک غار میں لے گیا اور وہ زنا کرنے لگ گیا۔ وہ زنا کر ہی رہا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی پہنچ گئے۔ انہوں نے لڑکی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ معمول کے مطابق ساری رات اس سے زنا کرتا رہا اور پھر اس کو ننگا کر کے پورے گاؤں میں گھمایا۔ وہ بزرگ اور اس کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ یہ سب دیکھ کر وزیر کو بہت غصہ آیا اور اس نے ٹھان لی بادشاہ کو سبق سکھانے کی۔ چند دن سوچنے کے بعد وزیر بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کر کے غار میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ آپ کی شہزادی وزیر کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ یہ بات سن کے بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اب وہ اپنا قانون اپنی بیٹی پر لاگو نہ کرتا تو رعایا اس سے بدظن ہو جائے گی اور اس کی سلطنت خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ سوچ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں گا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی سپاہی وزیر اور شہزادی کو لے کر محل آ گئے۔ جیسے ہی وزیر محل میں آیا اس نے کہا تم مجھے سنسار کر دو اور اپنی بیٹی کے ساتھ ساری رات زنا کر کے صبح اس کو گاؤں میں ننگا گھما دو، کیونکہ یہ تمہارا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں اپنی سلطنت چھوڑنی پڑے گی۔ یہ سب سن کر بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ ایک طرف اس کی بیٹی تھی اور ایک طرف اس کی سلطنت تھی۔ جب یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی تو تمام رعایا محل میں جمع ہو گئے۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ بیٹی کو بچاؤں یا سلطنت، لیکن اس بدبخت بادشاہ نے اپنی سلطنت کو ترجیح دی اور اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ معمول کے مطابق شہزادی کو تیار کیا گیا۔ جیسے ہی بدبخت بادشاہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی بیٹی ننگی تھی۔ بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی سانسیں تیز روکنے لگی۔ وہ جیسے ہی اپنی بیٹی کے قریب جا رہا تھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اب اسے پتہ لگا کہ خود کا بنایا گیا قانون ہی خود پر بھاری پڑ گیا۔ میں اگر مجبور والدین کی بیٹیوں پر یہ قانون لاگو نہ کرتا تو شاید آج یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا۔ اب اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا نہ کیا تو میری عمر بھر کی محنت سے حاصل ہونے والی سلطنت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اب جیسے ہی وہ شہزادی کے بہت قریب گیا تو نیچے گرا اور وہیں مر کر ڈھیر ہو گیا۔ وزیر بادشاہ کو گھسیٹتا ہوا باہر رعایا کے سامنے لے آیا اور کہا کہ اگر میں نے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے غلط کیا ہے تو مجھے سنسار ہونے کو تیار ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد رعایا بڑی متاثر ہوئی کہ بادشاہ اتنے سال لڑکیوں کی عزت سے کھیلتا رہا، اس کا انجام اس وزیر نے دکھا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی بیٹی کی شادی اس وزیر سے کرا دی گئی اور پھر وزیر کو نیا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔